آج ہم چار خصوصیات جو اس نوبل پروفیشن کی جان ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے، ان کو دیکھیں گے۔ یہ چار خصوصیات جو ہے ان کو باری باری ہم دیکھیں گے۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جو ٹیچر کو عظیم بناتی ہیں، ہیرو بناتی ہیں۔ ان خصوصیات کی وجہ سے ٹیچر جو ہے کمپلیٹ ٹیچر بن جاتا ہے۔ تو چلیے ون بائی ون ان کو دیکھتے ہیں۔ فیسیلیٹیٹر وہ خاصیت ہے ٹیچر کی کہ ٹیچر جو ہے جو سیکھنے کا عمل ہے اس طرح سے ارینج کرے جو بچوں کو ایزی لگے، بچے جو ہے ایکٹیولی اس سیکھنے کے عمل میں پارٹیسپیٹ کریں اور میننگ فل ہو۔ یعنی فیسیلیٹیٹر کا مطلب ٹیچر جو سیکھنے کا عمل ہے اس کو اس طرح سے ارینج کرتا ہے، کوئی سرگرمی کے ذریعے سے، کسی گروپ ڈسکشن کے ذریعے سے۔ وہ ٹیچر خود جو ہے نا جب پڑھانے کا مطلب ہوتا ہے لیسن وہ خود پلان کرتا ہے، اس طرح سے پلان کرتا ہے کہ بچوں کی دلچسپی بھی بڑھے اور وہ جو مطلوبہ ہدف ہیں وہ حاصل ہو جائیں۔ کہ لرننگ مطلب فیسیلیٹیشن کا مطلب یا فیسیلیٹیٹر کا مطلب یہ ہے کہ ٹیچر جو ہے سیکھنے کا جو عمل ہے اس کو کیا کرے، ایزی بنا دے۔ کیا بنا دے؟ ایزی بنا دے اور میننگ فل بنا دے، اور بچے جو ہے کیا کریں، خوشی خوشی اس سیکھنے کے عمل میں شامل ہوں، بچوں میں بوریت نہ آئے۔ ٹھیک ہے جی، سیکھنے کا عمل تو بچوں نے کرنا ہے کہ اگر آپ اس طرح سے کرتے ہیں کہ بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، لرننگ کو ایزی بنا دیتے ہیں، میننگ فل بنا دیتے ہیں۔ وہ کس طرح بناتا ہے فیسیلیٹیٹر؟ وہ کیا کرتا ہے، کچھ ایکٹیویٹیز ارینج کر لیتا ہے جس کی وجہ سے بچے وہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو وہ جو ہے جو تعلیم ہے وہ سیکھ جو ہے وہ بامقصد بن جاتی ہے۔ یعنی ان ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے بچے اپنا نالج جو ہے وہ ڈیولپ کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیسیلیٹیٹر جو ہوتا ہے وہ گروپ ڈسکشن کو انکریج کرتا ہے، ٹیم ورک کو کیا ہے مطلب فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ انڈیپینڈنٹ تھنکنگ جو ہے، بچے زیادہ نہ سوال پوچھ سکتے ہیں، بچے ڈر خوف محسوس نہیں کرتے، دل میں یہ نہیں سوچتے کہ سر سے یہ سوال پوچھیں سر غصہ نہ کر جائیں۔ تو فیسیلیٹیٹر جو ہوتا ہے وہ انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کو کیا کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے۔ ٹیچر جو فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے سپورٹس جو لرننگ ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے، یعنی جو اس کے سلیبس کے مقاصد ہیں ان کو مد نظر رکھتا ہے، بٹ ڈز ناٹ کنٹرول اٹ۔ یہ کنٹرول اٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو سلیبس کے مقاصد ہیں، اہداف ہیں، ان کو تو مد نظر رکھتا ہے لیکن پورا کنٹرول جیسے ٹیچر سینٹر میں ہوتا ہے۔ ٹیچر ایک ڈکٹیٹر کے طور پر جو ہوتا ہے، ٹیچر ہی پڑھاتا رہتا ہے، ایکٹیو ٹیچر ہی ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ پیسے ہوتے ہیں، لیکن جو فیسیلیٹیٹر ہے وہ کیا کرے گا، وہ اسٹوڈنٹس کو ہر طرح کا موقع دے گا، کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں، گروپ ڈسکشن، وہ اس طرح کی، یعنی وہ لرننگ اس کا کام جو ہے وہ بچوں نے جو سیکھنا ہے اس کو کیا کرنا ہے، اس نے ایزی بنانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ایزی بنانا ہے، لرننگ کو کیا کرنا ہے، بامقصد بنانا ہے۔ تو یہ فیسیلیٹیٹر کا جو ہے رول ہے، یعنی ٹیچر میں جو فیسیلیٹیشن کی یہ خوبی ہے یہ اس طرح سے ہوتی ہے۔ ریئل لائف ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل کیا کرتا ہے ٹیچر، کوئی گروپ ڈسکشن کرا دیتا ہے۔ اب گروپ ڈسکشن میں وہ ٹیچر جو ہے ٹاپک دے دیتا ہے ان کو، سوشل میڈیا کے میرٹس ڈی میرٹس کے اوپر ڈسکس کریں۔ ٹیچر کیا کرے گا، ان کو مونیٹر کرتا رہے گا کہ کنورسیشن جو ہے رسپیکٹفل ہے، ٹھیک ہے جی، اور آن دی ٹاپک ہے، یعنی وہ جو بچے ہیں وہ ڈسکشن کرتے ہیں میرٹ ڈی میرٹس کے اوپر، وہ ٹاپک سے انہیں نہ ہٹ جائیں۔ اس کے علاوہ کوئی ان کو ریئل لائف سے کوئی پرابلم دے دیتا ہے، فار ایگزامپل ہاؤ ٹو ریڈیوس پلاسٹک ویسٹ ان اسکول کے اندر جو پلاسٹک کا جو کوڑا ہے، یہ کچرا ہے، اس کا مسئلہ ہو گیا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، تو اس کو اینڈ گائیڈس کیسے کم کریں۔ ٹیچر بچوں کو مسئلہ دے دیتا ہے، اینڈ گائیڈ اسٹوڈنٹس ٹو فائنڈ سولوشن ان اسمال گروپ، چھوٹے چھوٹے گروپ بنا دیتا ہے، ان کو کہتا ہے جی آپ اپنی سولوشن یا اپنی سجیشن تجویز کریں۔ تو یہ کیا ہے، قسم کی فیسیلیٹیشن ہے، ٹھیک ہے جی۔ بچے تو سیکھ رہے ہیں تو یہ ٹیچر نے ان کو کیا کیا، فیسیلیٹیٹ کیا۔ کویسچن سٹارمنگ جو ہے، یعنی کہ اوپن ہینڈیڈ کویسچن پوچھتا ہے۔ فار ایگزامپل وہ کہتا ہے اگر آپ پاکستان کے وزیر اعظم بن جائیں تو پہلا کام کیا کریں گے، وٹ ایف پاکستان ہیڈ نو ریورس، اگر پاکستان میں دریا نہیں ہوتے تو کیا ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اسٹوڈنٹ سے اوپن ہینڈیڈ کویسچن پوچھے جاتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس کا جو ہے تعلیم اور نالج جو ہے وہ ڈیولپ ہو۔ تو فیسیلیٹیٹر کا مطلب یہ ہے کہ جو سیکھنے کے عمل کو ایزی بنائے، ایکٹیو بنائے اور میننگ فل بنائے۔ وہ کس طرح سے بناتا ہے، یہ ہم نے ریئل لائف سے کچھ ایگزامپل دیکھی ہیں، کوئی ایکٹیویٹیز یا اس طرح کی کوئی چیزیں کرتا ہے جس سے بچوں میں دلچسپی بھی بڑھتی ہے اور سیکھنے کا عمل بھی جاری رہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ٹیچر ایز اے فیسیلیٹیٹر
ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا ٹیچر ایز اے گائیڈ۔ گائیڈ کا مطلب یہ ہے کہ ٹیچر جو ہے منزل تو دکھاتا ہے لیکن منزل تک انگلی پکڑ کے نہیں لے کے جاتا، بلکہ ان کو بتاتا ہے کہ یہ تمہاری منزل ہے، یہ تم ایسے 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 جا سکتے ہو۔ یعنی ٹیچر کیا کرتا ہے، ان کو منزل تو دکھا دیتا ہے، ڈیسٹینیشن تو دکھا دیتا ہے، لیکن وہاں تک بچوں کو انگلی پکڑ کے نہیں لے کے جاتا ہو، بلکہ ان کو بتاتا ہے اس طرح کرو گے تم جاؤ گے۔ دے پرووائڈ ریسورسز، ٹولز اینڈ میتھڈس allowing learners to explore and discover their own۔ یعنی ان کو وہ کیا کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے، جو ضروری چیزیں ہیں وہ مہیا کرتا ہے، بچے خود بخود وہ اپنا جو نالج ہے وہ سیکھ لیتے ہیں یا منزل کو پا لیتے ہیں۔ ریئل لائف ایگزامپلس کیا ہیں ایز اے گائیڈ کی، کہ فار ایگزامپل کوئی ٹیچر مطلب بچے جو ہے کوئی کلائمیٹ چینج پہ پروجیکٹ بنا رہے ہیں، تو ٹیچر کیا کرے گا، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو کوئی ویب سائٹس ہیں ان کا لنک دے دے گا، کوئی ویڈیوز کا لنک دے دے گا، کوئی بکس ہیں ان کا لنک دے دے گا، تاکہ بچے وہاں سے جو ہے جو ضروری چیزیں ہیں وہاں سے سیکھ لیں۔ اسی طرح ٹیچر جو ہے ان کو گائیڈ کرتے ہوئے ایز اے گائیڈ جو ہے وہ کیا کرے گا کہ گوگل اسکالر جو ہے یا کینوا ایپ جو ہے، اس میں آپ ویڈیو کیسے بنا سکتے ہیں، کوئی اور جو ضروری چیزیں ہیں وہ کیسے بنا سکتے ہیں، وہ ٹیچر کیا کرتا ہے ان کو گائیڈ کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ لرننگ فرام مسٹیک، یہ بڑا اہم ہے۔ اسٹوڈنٹس کی جو غلطیاں ہیں فوراً ان کو نہیں ٹوکنا چاہیے۔ فار ایگزامپل کسی ٹیچر نے اسٹوڈنٹ سے سوال پوچھا ہے، اس کو نہیں آیا تو فوراً نہیں کہنا چاہیے نکمے ہیں یہ، اس طرح کا نکھٹو تمہیں یہ اس آسان سوال کا جواب نہیں آتا، بلکہ اسٹوڈنٹ کو کہیں آپ کا جواب بالکل تھوڑا سا قریب ہے، مزید سوچیں، آپ جواب دے سکتے ہیں۔ تو وہ اسٹوڈنٹ کو جب ٹائم مل جاتا ہے وہ تو ریویو کرتا ہے، اکثر ہوتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ جواب دے دیتے ہیں، اس طرح سے اسٹوڈنٹ کا اعتماد جو ہے قائم رہتا ہے۔ تو یہ طریقہ جو ہے یہ ایز اے مطلب ٹیچر جو ایز اے گائیڈ ہوتا ہے تو اس کا کام کیا ہے، اسٹوڈنٹس کو اپنی منزل دکھانا، وہ راستے بتانا، لیکن اسٹوڈنٹ کرتے خود ہیں، اس طرح سے وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے ٹیچر کی جو تیسری کیٹیگری ہے وہ کیا ہے، ٹیچر ایز اے مینٹور۔ یہ جو کیٹیگری ہے مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، کہ جو مینٹور ہوتا ہے ایسا استاد ہوتا ہے جو تعلیمی، ذاتی، اخلاقی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ طلبہ کے جو کردار کی جو تعمیر ہے، کریکٹر ڈیولپمنٹ ہے اور زندگی کے چیلنجز ہیں ان میں ہیلپ کرتا ہے۔ تو سب سے زیادہ مجھے یہ جو ٹیچنگ کی جو مطلب 4 ایلیمنٹس ہیں ان میں سب سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے۔ ٹیچر ہو پرووائڈس ایکڈیمک، پرسنل، مورل گائیڈنس، دے سپورٹ اسٹوڈنٹس ان کریکٹ ڈیسیجنز، کریکٹر ڈیولپمنٹ اینڈ لائف چیلنجز۔ یعنی ایسا استاد ہوتا ہے جو تعلیمی، ذاتی اور اخلاقی رہنمائی فراہم کرتا ہے، وہ طلبہ کے کریئر کے فیصلوں کی اور ان کا جو کردار ہے اور زندگی کے چیلنجز ہیں ان میں مدد کرتا ہے۔ تو یہ مینٹور والی جو خوبی ہے، دیکھیں استاد مینٹور جو ہے وہ ان کی تعلیمی بھی ہیلپ کر رہا ہے، ذاتی بھی ہیلپ کر رہا ہے، اخلاقی بھی ہیلپ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، مورل ڈیولپمنٹ کر رہا ہے، ان کی کریکٹر ڈیولپمنٹ کر رہا ہے، اور لائف کے جو چیلنجز ہیں ان میں بھی ہیلپ کر رہا ہے۔ تو مجھے سب سے زیادہ پسند یہی مینٹور والی جو ایلیمنٹ ہے، یہ ٹیچنگ کا جو یہ مطلب ہے روح ہے، یہ زیادہ پسند ہے۔ فار ایگزامپل مثال دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے، فار ایگزامپل کریئر کاؤنسلنگ میں ٹیچر جو ہے اسٹوڈنٹس کو میڈیکل اور انجینئرنگ کے فیلڈس کے بارے میں بتاتا ہے، کہ بتاتا ہے میڈیکل اور انجینئرنگ کے جو فیلڈز ہیں یہ یہاں پہ یہ اسکوپ ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کے لیے چیزیں ضروری ہیں، تو ان کی کیا کرتا ہے، ڈیولپمنٹ کرتا ہے۔ پاکستان کے اندر پرٹیکولرلی یا انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، ان ملکوں میں تو میڈیکل میں جو MBBS ہے یا انجینئرنگ کی جو ڈگریز ہیں ان کا بہت زیادہ اسکوپ ہے۔ اس کے بعد جو ہے جو ڈگریز ہیں وہاں پہ جو مطلب مسئلہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو کون سی اختیار کرنی چاہیے۔ آج جب AI نے سب کچھ سنبھال لیا ہے تو بایو میڈیکل انجینئرنگ جو ہے یہ ایک پروفیشن ہے، یا اس طرح کے جو نان میڈیکل کے ہیں جن میں سافٹ ویئر انجینئرنگ یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ مطلب جو انجینئرنگ کو ملا کے یہ چل رہی ہیں، تو یہ خیر یہ ٹیچر کا کام ہے مطلب کاؤنسلنگ کا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پرسنل سپورٹ جو ہے ان کو فراہم کرتا ہے، لسن ٹو دا اسٹوڈنٹ پرسنل اور فیملی ایشوز اینڈ آفرز گائیڈنس۔ یہ بڑا اہم ہے کہ ان کے ذاتی مسائل کو بھی ٹیچر سنتا ہے اور ان کو گائیڈ فراہم کرتا ہے۔ اکثر بچوں کے ہوتے ہیں ذاتی مسائل، بچے جو ہے جو لرنرز ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ میچور نہیں ہوتے، تو ان کے مسائل کو سننا، اگر دیکھیں ٹیچر اگر ان کو حل نہیں کر سکتا، ایون سن لیتا ہے نا، جو لرنر ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ٹیچر نے جو ہے نا میرا مسئلہ سنا،
مجھے مطلب اس کے دل میں ایک تسلی سی ہو جاتی ہے، جیسے تھوڑا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ٹیچر کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ پرسنل سپورٹ دینی چاہیے۔ ٹیچرز ویلیوز لائک آنیسٹی، ایمانداری سکھاتا ہے، کرج، ٹھیک ہے، پیتھی تھرو اسٹوریز فرام ڈیلی لائف اینڈ یونیورسل لیسن، یعنی ان کو بڑے جو عظیم لوگ ہیں ان کی مثالیں دے کر جو ہے وہ سکھاتا ہے، ریئل لائف سٹوریز۔ تو یہ رول جو ہے مینٹور والا مجھے زیادہ پسند ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ٹیچر ایز اے موٹیویٹر۔ ٹیچر ایز اے موٹیویٹر کیا ہے کہ استاد کو ایسا ہونا چاہیے جو طلبہ کو متاثر کرے، طلبہ کو حوصلہ دے، ان کو اعتماد دے، ان کی چھوٹی چھوٹی جو کامیابیاں ہیں ان کو سیلیبریٹ کرے اور ان کی مثبت جو ہے سوچ ڈیولپ کرے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل جو ہے آپ لوگوں نے شاید پہلے سنی ہوئی ہوگی، تھامس ایڈسن کو اسکول سے نکال دیا گیا کہ آپ جو ہے تھوڑے سست ہیں، آپ ہمارے اسکول کے لیول کے مطابق نہیں ہیں۔ بچے تھے، چھوٹے تھے اس وقت، اب وہ لیٹر آپ لے کے اپنی ماں کے پاس گئے تو ماں نے جب لیٹر دیکھا تو اس سے تھامس ایڈسن نے پوچھا کیا لکھا ہوا ہے، تو ماں نے جو بچے کو حوصلہ دیا وہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ماں نے کہا کہ بچے اسکول والے کہتے تمہارا بیٹا بہت ذہین ہے، ہمارے اسکول کے معیار کے مطابق نہیں ہے، کسی اچھے اسکول میں لے جائیں۔ تو وہیں سے اس کا حوصلہ بن گیا کہ میں ذہین ہوں، میں کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ایجاد 100 سے زیادہ ہیں ایجادات، دیکھ لیں۔ تو یہ حوصلہ جو ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، لرنر کے لیے بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو یہ ٹیچر کو جو ہے موٹیویٹر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کانفیڈینس دے اسٹوڈنٹس کو۔ ٹیچرس who inspires, encourages and builds students confidence, they celebrate small wins, ignite curiosity and create positive learning atmosphere۔ تو جو موٹیویٹر ہے ایسا استاد ہے جو طلبہ کو کیا کرتا ہے، متاثر کرتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، اعتماد بناتا ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہے ان کو کیا کرتا ہے، درست کرتا ہے، اور اسٹوڈنٹ کو کہتا ہے کہ تم کر سکتے ہو، کر سکتے ہو، تم میں یہ خوبی ہے، مجھے یقین ہے تم کر لو گے۔ تو یہ ہوتی ہے موٹیویشن۔ اور استاد کا اپنا کردار بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اسٹوڈنٹ اس کو دیکھ کے جو ہے کہیں اور ہم ایسے استاد بن جائیں۔ مطلب موٹیویشن میں اپنا عملی رول بھی اہم ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ موٹیویٹر جو ہے رول ہے استاد کا، بڑا اہم رول ہے۔ ریئل لائف سے ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ اب استاد جو ہے کلاس میں اکثر کیا ہوتے ہیں، شرمیلے طالب علم ہوتے ہیں، اگر وہ بات نہیں کر سکتے تو کبھی مطلب ان کو کیا کریں، مطلب اپریشیٹ کریں، حوصلہ دیں، اور ان کو بات کریں تو ان کی تعریف کریں۔ اور سبق جو ہے، جو مطلب کلاس میں کئی بچوں کو مسئلہ ہوتا ہے تو سمپل ایکسپیریمنٹ سے سٹارٹ کریں، یعنی سادہ چیزوں سے شروع کریں، تو اس طرح سے بچوں کا حوصلہ بنتا ہے۔ آپ ڈائریکٹ جو ہے مشکل چیزوں کو شروع کر دیتے ہیں، سارے بچے جو ہے مطلب ان کا لیول جو ہے اتنا ہائی نہیں ہوتا، تو اس سے بچے کنفیوز ہو سکتے ہیں۔ تو موٹیویٹر کا رول یہ ہے کہ سمپل جو چیزیں ہیں وہاں سے سٹارٹ کریں۔ اسی طرح بچوں کو جو ہے کیا کریں، ریوارڈ دیں، سرٹیفکیٹس دیں، ٹھیک ہے جی، سٹیکرز دیں، اور یہ یاد رکھیں کہ بچوں کو کبھی انعام کے طور پر پیسے نہیں دینے چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ کوئی اپریسیشن، کوئی سٹار بنا دیں، کوئی سٹیکر دے دیں، اس طرح کی چیزیں دے دیں، کوشش کریں بچوں کو انعام میں پیسے نہ دیں۔ تو یہ 4 ایلیمنٹ ہیں جو ٹیچر کو کیا بناتے ہیں، عظیم بناتے ہیں۔ تو یہ 4 ایلیمنٹ جو ہے آپ میں ہونے چاہیے اگر آپ ایک عظیم ٹیچر بننا چاہتے ہیں۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔